قال یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بولے، ان کا لن ارسلہ، ہرگز میں اپنے اس بیٹے کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، کوئی صورت نہیں ہے، ہرگز سے نہیں بھیجوں گا معکم تمہارے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ تونا موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے دے دو موثقا، پکا وعدہ، من اللہ، اللہ کا نام لے کے پکا وعدہ مجھ سے کرو، قسم کھاؤ اس بات کی، کس بات کی؟ لتاتننی بہ، کہ تم میرے اس بیٹے کو ضرور واپس لاؤ گے، میں اس وقت تک نہیں بھیج سکتا۔ اب مصیبت یا مشکل یہ آن پڑی کہ ایک طرف تو قحط کا زمانہ ہے، گھر میں غلہ کم ہو گیا، یا کم تو نہیں ہوا لیکن یہ کہ آئندہ مستقبل کو سوچنا تھا۔ بچوں نے کہا بہت آسان ہے غلہ لینا، راستے صاف ہیں، پیسوں کی ضرورت نہیں، چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جو تبادلے میں ہیں، وہ ساری انہوں نے لوٹا دی ہیں، بادشاہ اتنا مہربان ہے تو ہم کیوں نہ غلہ لینے جائیں۔ تو یہ مستقبل کے متعلق ہو گیا، یہ کہ اس وقت غلہ کم ہو گیا تو ایک طرف یہ مشکل تھی، دوسری طرف مشکل یہ تھی کہ یہی بھائی پہلے ایک کو لے گئے تھے اور کہتے ہیں اسے بھیڑیے کھا گئے، اور اب دوسرے کو بھی بھیجوں تو کیسے بھیجوں؟ اب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کشمکش میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا لن ارسلہ معکم، میں اپنے بیٹے کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتیٰ تؤتون موثقا من اللہ، یہاں تک کہ موثقا من اللہ، تم اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کا نام دے کے کہو، لتاتننی بہ، کہ تم میرے اس بیٹے کو واپس لے کے آؤ گے۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، الا مگر یہ کہ ان یحاط بکم، تم سب کے سب دائرے میں آ جاؤ، محیط، دائرہ۔ پہلی بات تو یہ بیان کر دی کہ تم خدا کی قسم کھاؤ، اور ظاہر ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے نبی زادے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور جتنے بھی اپنے اخلاقیات میں گرے ہوئے ہوں، خدا کا اتنا تو خوف تھا ہی کہ اللہ کی قسم جھوٹی کھانی بڑی سخت چیز ہے، تو برات کا اظہار کرو، خدا کا نام لے کے قسم کھاؤ کہ تم میرے بیٹے کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرو۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ یحاط بکم، تم سب کے سب دائرے میں آ جاؤ۔ دائرے کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے عربوں میں کہ مر جاؤ، کھپ جاؤ، کوئی ایک بھی واپس نہ آئے، پھر بس سب کے سبھی غائب ہو جاؤ، سب پہ ہی موت آ جائے، تو ظاہر ہے میرا اختیار اور قبضہ تو کچھ ہے نہیں۔ اور یہ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ تم سب کے سب کسی مصیبت میں گھر جاؤ، تم سارے کے سارے دائرے میں آ جاؤ، تم پہ مصیبت آ جائے کوئی ایسی جس کی وجہ سے واقعی بیٹے کو چھوڑنا پڑ جائے یا کوئی پرابلم تمہیں پیش آ جائے، اور اس ایک چیز کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، میرے بیٹے کو تم گم کر کے نہ آنا۔ فلما، سو جب، آتوہ، وہ آئے، انہوں نے دے دیا، صحیح ترجمہ تو یہ ہوگا کہ انہوں نے پورا کیا، دے دیا، موثقہم، اپنی قسموں کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے اپنا وعدہ دے دیا، یعنی اپنی قسمیں کھا لی، اپنے قول کو پورا کر دیا۔ قال اللہ، یعقوب علیہ السلام بولے، اور ان کا اللہ ہے علامہ، اس بات پر گواہ، خدا اس کا ذمہ دار ہے، ما نقول، جو کچھ ہم نے کہا ہے، وکیل، اس کی گواہی اللہ کی ہے، یعنی ظاہر کے اسباب میں پختہ ارادہ کر لیا اور بھروسہ اللہ پر رکھا کہ اللہ ہی ہے جو ان قسموں کو پورا کر دے۔ اپنی طرف سے پوری انہوں نے بات کر لی۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کی، غم تھا زیادہ اور دکھ بیٹے کا تھا بہت شدید کہ یوسف علیہ السلام کا ہوا کیا۔ خواب دیکھا ہوا تھا انہوں نے، تو اندازہ تو تھا کہ کبھی تو ملاقات ہوگی، آخر وہ خواب کبھی تو پورا ہو گئی، لیکن اتنی طویل جدائی اس بات کی، تو جتنے اسباب ان سے ہو سکتے تھے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا دوسرا میرا بیٹا بھی گم نہ ہو جائے، سارے کام اس سے یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں۔ سو اس میں پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ قسمیں کھاؤ اس بات پر کہ تم اسے لے کر آؤ گے، اور دوسری بات اس کے بعد جب قسمیں ہو گئیں اور یہ باتیں پوری ہو گئیں تو انہوں نے اللہ تعالی کی قوت، طاقت کا بھی ذکر کر دیا کہ پروردگار ہے ایسا کہ وہ اس پر گواہ ہے، یعنی اللہ تمہاری نیتوں کو، حالات کو جانتا ہے، اور میں جس خدشے کا اظہار کر رہا ہوں اس پہ بھی خدا کو گواہ بناتا ہوں، خدا کے ذمے ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو لے آئے یا میرے بیٹے سارے کے سارے رہ جائیں، جو کچھ بھی ہو، یہ انہوں نے عالم اسباب میں جو کر سکتے تھے پہلا کام کر دیا۔ دوسری بات، وقال یا بنیا، ان کا ہے میرے پیارے بیٹو،
لا تدخلوا، مت داخل ہونا مصر میں من باب واحد، ایک ہی دروازے سے نہ جانا سارے. وادخلوا، اور داخل ہونا مصر میں من ابواب، دروازوں سے، متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے. یہ دوسرا کام انہوں نے بتا دیا. یہ اس وجہ سے کہا کہ پرانے زمانوں میں فصیل ہوتی تھی ہر شہر میں. دنیا بھر کی جتنی بھی تہذیبیں ہیں ان میں ہر تہذیب میں پتا چلے گا کہ ہر شہر کے گرد ایک فصیل ہوتی تھی، بہت بڑی دیوار ہوتی تھی اور پورا شہر اس کے اندر ہوتا تھا. رات کو اسے بند کر دیا جاتا تھا، صبح کھولا جاتا تھا دشمن کے آنے کا، اور اس سے حفاظت کا سارا بندوبست ہوا کرتا تھا، اور دشمن کہاں کہاں سے آ سکتا ہے، شہری کہاں سے گزر سکتے ہیں. اب تک بھی جو دنیا کی قدیم تہذیب کے آثار موجود ہیں ان میں فصیلیں اب تک بھی موجود ہیں. اردن میں چلے جائیں تو جو اس کا دارالحکومت ہے عمان، اس کی فصیل اب تک موجود ہے جو شاید 3000 برس پرانی ہے. اس کے بعد ٹکڑے اب تک موجود ہیں. استنبول میں موجود ہے جو روم والوں نے بنائی تھی. ہر جگہ ہوتی تھی اور اس میں دروازے لگے ہوئے ہوتے تھے اور ان دروازوں سے ہی داخلہ ہوتا تھا. مدینہ منورہ میں بھی ایسے تھا، حرمین شریفین میں، مکہ مکرمہ میں بھی ایسے ہی تھا. داخلہ ہوتا تھا باقاعدہ دروازوں سے اور اجازت لے کے لوگ اندر باہر آتے جاتے تھے. دلی میں بھی تھا، لاہور میں بھی تھا. یہ جو دروازوں کے نام مشہور ہیں نا، لاہوری گیٹ اور یہ اسی طرح کے، اور بھاٹی گیٹ اور یہ اس طرح کے، یہ باقاعدہ دروازے تھے کسی زمانے میں، اور جو جس سمت میں پڑتا تھا شہر اس کا دروازہ بنا دیتے تھے. یہ جو دلی میں دیوار انہوں نے بنائی تھی لاہوری گیٹ، اس میں انہوں نے ایک رکھا تھا کہ اس کی سمت لاہور کی جانب سے تھی، وہاں جو روڈ نکلتی تھی وہ سیدھی جا کے لاہور کو ہی ملتی تھی. تو انہوں نے کہا وہ جو فصیل ہے شہر کی اس میں سارے بھائی ایک ہی دروازے سے نہ جانا. یا تو اس کی وجہ یہ ہے، مفسرین نے 2 وجوہ اس کی لکھی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ چاہے یہ اپنے کردار میں کیسے بھی تھے اور بھائی کے ساتھ انہوں نے کچھ بھی کیا ہو، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حسن دیا تھا تو باقی بھائی بھی تو اسی ماں باپ کی اولاد تھے نا، ہوں گے وہ بھی خوبصورت، چاہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنے بھی کم ہوں، لیکن بھائیوں کی شکلیں قد و کاٹ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم سب کے سب ایک ہی دروازے سے اگر داخل ہوگے تو یہ شان، وجاہت، یہ سب چیزیں دیکھ کر کہیں ایسے نہ ہو کہ نظر لگ جائے. اس کی تھوڑی سی تفصیل اور عرض کرتے ہیں. دوسری صورت جو مفسرین نے لکھی ہے وہ اس سے بھی آسان ہے، وہ پہلے عرض کر دیتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا قرب عطا کیا اور ان کی پونجی بھی واپس کر دی اور ان کے ساتھ محبت کی باتیں بھی کی، تو یہ بات کوئی چھپی ہوئی تھوڑا رہ گئی تھی. سب کو پتا چلا کہ اچھا کنعان سے، فلسطین سے ایک قافلہ آیا اور اس کی بڑی مہمان نوازی ہوئی، بڑی قدردانی ہوئی ہے. عزیز مصر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دے دیا کہ ان کی پونجی بھی واپس کر دو. تو یہ شہرت پھیل گئی، اور جب شہرت پھیلتی ہے کہ فلاں آدمی حکومت کے معاملات میں دخیل ہے تو طبعی بات ہے، عقلی بات ہے کہ اس کے بہت سے دشمن اور حاسد بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کو کسی طرح نقصان پہنچنا چاہیے. تو انہوں نے سوچا کہ میرے سارے بیٹے جب ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو حسد کرنے والے 10 دشمن 10 دوست ہوا کرتے ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ بیٹوں کو کوئی تکلیف پہنچائے. انہوں نے کہا الگ الگ ہو کے داخل ہونا تاکہ لوگوں کو یہ شبہ ہی نہ پڑے کہ بادشاہ کے اور تمہارے کیا آپس کے تعلقات ہیں، تم حسد سے محفوظ رہو. اور اس میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی خدا کے کسی انعام کو چھپا لے اس وجہ سے کہ اگر میں نے اس انعام کو ظاہر کر دیا تو خام خواہ بھائیوں کو، دوسروں کو، خاندان کو مجھ سے حسد شروع ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اس چیز کو چھپا لے، اس چیز کا اظہار نہ کرے. مثلا ایک آدمی گھر لے لیتا ہے اور اسے اندازہ ہے کہ اگر یہ خبر میرے گھر والوں جو خاندان ہے اس گھر کو ہو گئی تو خام خواہ باتیں شروع ہو جائیں گی اور خام خواہ لوگ مجھ سے حسد کریں گے.
اللہ کے اس انعام کا کسی سے ذکر نہ کرے، تاکہ جتنے دن بھی سکون کے گزر سکتے ہیں گزر جائیں۔ اور اب تو معاملہ الٹا ہی ہو گیا، اب دوسری طرف سے بھی پھر باتیں سننی پڑتی ہیں کہ اچھا اتنا بڑا کام ہو گیا اور ہمیں بتایا ہی نہیں، کہو تو مشکل، نہ کہو تو مشکل۔ لیکن بہرحال اگر بندے کو پتہ ہو کہ میں اس چیز کا اظہار ہے اللہ کا انعام، اس کا شکر کرنا ہے، اور اللہ نے فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، اور خدا کے جو انعام ہیں ان کا ذکر کر لوگوں سے، یعنی اللہ کا شکر ادا کر، لوگوں میں بیچ میں بیٹھ کے بھی اللہ کا شکر ادا کر۔ ایک طرف وہ حکم ہے، دوسری طرف آدمی کو ڈر لگتا ہے کہ پیسے تو ہیں، اللہ نے وسعت بھی دی ہے، ملک میں جا کے 4 مہینے رہنا ہے، 3 مہینے رہنا ہے تو ایک گاڑی خرید لوں گا، آتے ہوئے بیچ آؤں گا۔ لیکن اگر یہ ڈر ہو کہ وہاں ہر ایک کی نظر میں آ جاؤں گا تو یہ کام نہ کرے، چاہے اس کی نیت کتنی اچھی ہو کہ اللہ ہی کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، خدا کے شکریہ کے اظہار کے لیے مت کرے یہ کام، لوگوں کی نظر میں آ جائے گا اور حسد کا شکار ہو جائے گا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ایسی کہی ہے مسلم کی روایت میں، ہمیشہ اس پہ عمل کرنا چاہیے، ہمیشہ اصول زندگی کا بنا لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سمجھایا اور آپ نے فرمایا جب تم نے کوئی بڑا کام کرنا ہو نا تو اس کام میں تمہاری مدد ہو جائے گی جب تم کام کو مخفی رکھو گے، کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ جب کوئی بڑا کام کرنا ہو زندگی میں تو ضروری نہیں ہے کہ پھر اس کا ڈھنڈورا پیٹو، ہر ایک کو بتاؤ میں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں، بس چپ رہو۔ تو اخفا سے آدمی چھپا بھی رہتا ہے اور دشمنوں کو سر اٹھانے کا موقع بھی نہیں ملتا، اور حسد بھی اس سے کم ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے، جب تکمیل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد لوگ اتنی زیادہ سازشیں کر نہیں سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا تھا۔ تو یا تو دوسری وجہ یہ ہو گئی کہ انہوں نے کہا میرے بیٹو سب کے سب داخل نہ ہونا ایک دروازے سے، لوگوں کی نظر میں آ جاؤ گے، حسد شروع ہو جائے گا اور وہ کہیں گے ان کے تو اتنے تعلقات ہیں۔ اور ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے، اگرچہ مفسرین نے یہاں نہیں لکھی لیکن اس کی تشریح میں نہ بھی ہو تو بھی جب لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا فلاں سے اتنا تعلق ہے تو پھر سفارشیں جو کرنی پڑتی ہیں اس سے کون جان چھڑائے، یہ بھی ہوتا ہے نا۔ پتہ چل جائے کہ منموہن سنگھ ان کے ہاں آتے جاتے تھے تو پھر یہ پتہ چل جائے کہ یہ صاحب نواز شریف صاحب کے عزیز ہیں، بس پھر اس کی سختی آ گئی۔ صبح شام ٹیلی فون آتے ہیں، رات کو سوتے میں لوگ جگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ کا تعلق تھا۔ اس لیے ان چیزوں کا اظہار کرے ہی نہ، چپ رہے اور لو لیول میں رہ کے، لو پروفائل میں آرام سے زندگی گزر جاتی۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی، دوسری وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ وہ سارے ان کے بیٹے کدو کاٹ کے تھے، بڑے لوگ تھے، تو اس لیے سے یعقوب علیہ السلام کو اس بات پر ڈر لگا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ میرے ان بچوں کو نظر کھا جائے، تو انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا، انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے بیٹو تم سب کے سب ایک ہی مرتبہ جا کر ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، ایسے نہ ہو کہ تمہیں نظر لگ جائے۔ اور نظر لگنے کی اتنی روایات آئی ہیں حدیث میں، اتنی روایات آئی ہیں کہ اہل سنت والجماعت نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، اور ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ نظر لگ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اتنی مرتبہ ارشاد فرمایا ہے کہ اتنی احادیث کا انکار ممکن نہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے عقلاً ثابت کیا ہے کہ نظر لگتی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے سارے کلام کا خلاصہ یہ کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے انسان میں کچھ غیر معمولی طاقتیں رکھی ہیں جو عام حالات میں نظر نہیں آتی، اور آدمی کی فکر میں خدا نے یہ قوت رکھی ہے کہ جب مسلسل ایک فکر کسی پہ جا کر مرتکز ہو جاتی ہے، کسی پہ پڑتی رہتی ہے تو دوسرے آدمی کو اس فکر کی وجہ سے توجہ ہو جاتی۔ مثلاً ایک آدمی یہ ارادہ کر لیتا ہے اپنے محلے میں کہ میں نے اس آدمی سے لڑائی کرنی ہے، تو اسے ایک بار دیکھتا ہے، 2 بار دیکھتا ہے، 10 بار دیکھتا ہے، ایک دن آتا ہے جب اس کے اور اس کے تعلقات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں اس نظر کی وجہ سے، کیونکہ یہ میسج کنوے کر رہا ہوتا ہے اسے کہ تم سے لڑنا ہے۔
اور حواس جو ہمارے ہیں وہ جب مجتمع ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں کسی چیز پہ، تو پھر اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ اور رازی رحمت اللہ نے فلسفے سے اس کی دلیل یہ لی کہ وہ کہتے ہیں دیکھو زمین پہ ہم چلتے ہیں کتنے فٹ چوڑائی میں چلتے ہوں گے، 1 فٹ 2 فٹ اتنی چوڑائی ہوتی ہوگی، آدمی پاؤں کے اپنے حساب کر لے کہ اس کونے سے اس کونے تک 1 میل کے فاصلے میں چلا ہوں تو میں نے کتنی زمین کور کی ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں اسی زمین کے ٹکڑے کو کاٹ کے اگر تم 2 ستونوں کے درمیان رکھ دو تو اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اب گرتا ہوں اب گرتا ہوں اب گرتا ہوں، اور 1 میل کے فاصلے میں وہ ایک وقت میں گری جائے گا۔ حالانکہ زمین پہ وہ آرام سے چل رہا تھا، لیکن اس کے خیال نے اس پہ اتنا غلبہ پایا کہ وہ گر گیا۔ تو رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آدمی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے اور اس کی ساری کی اندر کی قوت طاقت دماغ میں جمع ہو کے جب اس کو اس نظر سے دیکھتا ہے تو وہ نظر اس چیز کو خراب کر دیتی۔ یہ تو انہوں نے دی ہے عقلی دلیل سمجھانے کو، اور باقی بولی سینا یہ سارے لوگ نظر کے اس اعتبار سے قائل تھے کہ مسلسل واقعات اور تجربے ایسے ہوئے کہ ان لوگوں نے دیکھا نظر یہ لگ جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے متعلق بہت چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حدیث میں ایک جگہ آیا ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں کو بلاتے تھے اور آپ ان پہ دم کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ اعوذکما باللہ، میں تم دونوں کو پورا پورا اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، تمہارے سر سے پاؤں تک اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، من کل شیطان و حامہ، ہر شیطان سے، اور حامہ ایک شیطان کا نام ہے جو تنگ کرتا ہے انسانوں کو، فرمایا اس سے بھی خدا کی پناہ میں دیتا ہوں، ومن کل عین لامہ، اور میرے بچوں میں ہر اس نظر آنکھ سے تمہیں پناہ میں خدا کی دیتا ہوں جو نظر لگا دیتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے اپنے نواسوں سے کہ میں یہ جملہ تم پہ جو پڑھتا ہوں میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے یہی جملہ پڑھا کرتے تھے، یہی اسی طرح وہ دم کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ ترمذی میں بخاری میں آئی ہے، یہ جو روایت ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، بخاری میں ایک اور جگہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر برحق ہے، اور آپ نے منع کیا کہ کسی چیز کو گھور کے مت دیکھو، اور آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی چیز اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے لیے برکت کی دعا کر دے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جملے بھی ارشاد فرمائے ہیں وہ آتے ہیں۔ بخاری میں ایک جگہ آیا ہے کہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ایک بچی ہمارے گھر میں کام کرتی تھی اور اس کا رنگ چہرے کا بدل گیا آہستہ آہستہ، گوری تھی اور آہستہ آہستہ اس بچی کا رنگ سیاہ پڑنا شروع ہوا، پیلاہٹ آ گئی اس کے چہرے میں۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہیں سے دم کراؤ، اسے نظر لگ گئی۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ نظر لگتی بھی تھی، اور دم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بھی کرتے تھے، اور سے عائشہ رضی اللہ عنہا خود کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے کہا کہ تمہیں نظر لگ گئی ہے اور تم اس پہ دم کرو۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ، یہ ان کے بیٹے تھے نا جو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی اولاد بہت تھی، ان کی پہلی شادی تو ہوئی ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بھابھی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اور جعفر کا اور عقیل کا اور طالب کا چاروں بھائیوں کی عمر میں 10-10 سال کا فرق تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے جعفر، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بھی بیان کرتے تھے کہ میری جو بھابھی تھیں اسماء، یہ گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کا اللہ کے رسول جعفر کے بچوں کو نظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے، انہوں نے اپنے شوہر کا نام دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان سے، انہوں نے کہا کیا میں دم کرایا کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور اگر تقدیر سے کوئی چیز بڑھ جاتی تو یہ نظر بڑھ جاتی، اتنی شدید چیز۔ اسی لیے تابعین کہتے تھے کہ نظر انسان کو قبر میں اور جانور کو ہنڈیا میں اتار دیتی۔ یہ اسماء رضی اللہ عنہا اپنے بچوں کو پھر دم کراتی تھی،
کیونکہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی، پھر جعفر رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا نکاح سے بکر رضی اللہ عنہ سے ہو گیا تھا۔ اسلامی معاشرہ کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ عورتیں بے یار و مددگار رہ جائیں، کبھی بھی نہیں رہا۔ ہمیشہ کوئی بیوہ ہوئی، کہیں رشتہ ہوا، فوراً معاشرے میں فکر ہوتی تھی اس کا رشتہ کرو، اس کی بات کرو۔ یہ بیوہ ہو گئی ہیں، ان کا دوسرا نکاح کہیں کرو۔ یہ مشکلات نہیں تھیں جو اب مسلمانوں میں پیش آئی ہیں۔ وہاں عورتوں کا پورے کا پورا انحصار اس پہ ہوتا تھا کہ مرد کیا کیا کام کرتے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق ان کا رہتا تھا۔ اس لیے معاشرے میں بہت سے بگاڑ نہیں آئے اور معاشرے محفوظ رہے۔ اور اسی وجہ سے جب ان کا انتقال ہوا ہے، جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو اس سے بکر رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا۔ تو جو جعفر کے بیٹے تھے عبداللہ ابن جعفر وغیرہ رضی اللہ عنہم، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے ہوئے ہیں، یہ آپس میں سوتیلے بھائی تھے۔ ان کے باپ مختلف تھے لیکن ماں تو ایک ہی تھی نا۔ یہ محمد بن ابو بکر جو ہیں، یہ انہی اسماء کے بیٹے ہیں۔ حج کی روایات میں ان کا تذکرہ آتا ہے، اور یہ پیدا ہوئے تھے محمد بن ابو بکر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں اسماء رضی اللہ عنہا کے ہاں یہ لڑکا پیدا ہوا، اور اسماء رضی اللہ عنہا اسے لے کے آئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور محمد بن ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، اور انتقال کے وقت یہ 1 سال سوا سال کے تو تھے، یا اس سے سوا سال کہاں 3-4 مہینے کے تھے، کیونکہ آخری حج کے بعد ذی الحج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، اور محرم صفر ربیع الاول میں ان کا انتقال ہو گیا، تو 3 ماہ کے ہوئے، 4 ماہ کے بس ایسے ہی تھے۔ انہیں صحابی اس لیے گنتے ہیں کہ ان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تھی۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو یہ 2-2.5 برس کے تھے، تو پھر حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی تیسری شادی ہو گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے اس بیٹے محمد بن ابو بکر پہ بہت مہربان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تربیت بھی کی، اور محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عبادت تو ایسی مشہور ہو گئی تھی، خاص طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے واقعے میں جو انہوں نے حصہ لے لیا تھا نا، وہ تو جوانی تھی، ان سے ہو گئی یہ خطا غلطی، اور وہ شرم کے مارے باہر بھاگ آئے، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی تھی ان کی مسلسل عبادت میں رونے میں ہی صرف ہوتی تھی، بہت اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بڑھ گیا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی تیسری شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ اسماء میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا میری بہت عمر ہو گئی ہے، اب آپ کے حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکیں گے، اب میں چاہتی ہوں اللہ ہی کی عبادت کرتی رہوں۔ شاید 20-25 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا، بس بہت کم عرصہ لگا تھا۔ اس لیے اسلامی معاشرے میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ عورتیں اکیلی، رشتہ کہیں پتہ چل جاتا تھا فوراً پیغام شروع ہو جاتے تھے کہ اچھا اس کا رشتہ فلاں جگہ کر دیں، اس کا رشتہ فلاں جگہ کر دیں۔ عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے، طبقات ابن سعد میں یہ روایت آئی ہے۔ یہ جو صوفیہ کہتے ہیں نا کہ احسان کا مرتبہ حاصل کرو اور مراقبہ ذات تک انسان کو پہنچنا چاہیے، اور مراقبہ ذات تک وہ تزکیہ کراتے ہیں، اس کی اصل یہ بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے، تو حضرت یہ مصعب ابن زبیر، عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے طواف کے دوران بات کی کہ میں نے سنا ہے آپ کی صاحبزادی اب بڑی ہو گئی ہیں، ان کے لیے رشتہ بھیجا جا سکتا ہے، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ چپ رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا اور کھلی یہ بات کہ میں نے ان سے بات کی ہے تو انہوں نے جواب ہی مجھے نہیں دیا، حتیٰ کہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو میں نے پورا ارادہ کیا کہ میں ضرور حضرت سے دوبارہ بات کروں گا۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں مجھے ملے، تو قبل اس کے کہ میں ان سے کچھ کہتا، انہوں نے کہا تم مجھ سے رشتے کی کوئی بات کر رہے تھے طواف میں، تو رشتہ ہے اور ہو بھی سکتا ہے، اور وہ جو میں نے تمہیں اس وقت نہیں جواب دیا، اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے تھے۔
انہوں نے کہا میں اس کے مشاہدے میں غرق تھا، اس لیے میں نے تمہاری بات سن لی تھی مگر جواب نہیں دیا۔ یہ وہ کیفیت ہے جس پہ پہنچ کے انسان پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، پھر سے روب ہوتا ہے اللہ کا، ادب احترام خدا کا غالب آ جاتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اب میں کیسے کوئی بات ایسی کر سکتا ہوں۔ تو یہ تھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کے بیٹوں کو نظر لگ جاتی تھی، تو انہوں نے کہا کیا میں دم کرایا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر سے یہ چیز بڑھ جاتی۔ ایک جگہ حسد کے متعلق آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے اسے پیچھے کر دیا وگرنہ تو یہ تقدیر سے زیادہ ہو جاتا۔ حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ تھے، بہت احادیث ہیں نظر کی، بہت زیادہ۔ سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ جو تھے انہیں نظر لگ گئی، اور وہ اس طرح کے خرار ایک جگہ کا نام تھا مدینہ منورہ میں، وادی تھی، اور اس میں وہ نہا رہے تھے، اور انہوں نے جب اپنا کرتا اتارا اور پانی میں جانے لگے تو عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی نظر اس پہ پڑی، اور عامر کے بڑے اچھے دوست تھے، تو عامر دیکھ کے حیران رہ گئے، ششدر رہ گئے، اور انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت، اتنا گورا سفید اور اتنا مناسب جسم میں نے نہیں دیکھا آج تک کسی آدمی اپنے دوستوں میں سے، یعنی کسی کا۔ اور بس وہ پانی سے باہر نکلے ہیں اور انہیں بخار ہو گیا، اور اتنا شدید بخار ہوا کہ لوگوں کا خیال تھا اب یہ مر جائے گا۔ تو کسی آدمی نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، اور آپ سہل کے پاس گئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول عامر نے میرے متعلق یہ جملہ کہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو بلایا اور ڈانٹا، اور آپ نے فرمایا جب تمہیں اتنا اچھا یہ لگ گیا تھا تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فی، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اتنی اچھی چیزیں پیدا کی، اللہم بارک فی، اور اللہ اس کو بھی برکت دے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ کہتے تو اس کو نظر نہ لگتی۔ ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت آئی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ ان کو نظر لگ گئی ہے، اور پھر آتا ہے کہ عامر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ نے کہ وضو کرو، اور انہوں نے وضو کیا، اور وہ پانی جو وضو سے بچ گیا تھا وہ چھڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ، اور یہ جو تھے سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ یہ ٹھیک ہو گئے۔ اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نظر کا ایک توڑ بتاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ سورہ نون والقلم ہے نا 29ویں پارے میں، اس کی جو 2 آخری آیات ہیں یہ پڑھ کے پھونکنی چاہیے، اور ان آیات میں ہے بھی اسی کا ذکر کہ اہل مکہ جب تنگ آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، تو مکہ والوں میں ایک قبیلہ تھا، اور لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے ہمارا دشمن ہمیں بہت تنگ کر رہا ہے اور تم جا کے نظر لگا دو۔ وہ نظر لگانے کے پیسے لیتے تھے، 3 دن وہ رکھتے تھے، اپنے قبیلے میں سے جو بھی ماہر لوگ ہوتے تھے نظر کے اسے بھوکا، اور تیسرے دن اس کے پیسے لے کے اس کو ساتھ بھیج دیتے کہ جاؤ یہ نظر لگائے گا۔ اور سب عربوں کو پتا تھا کہ وہ جا کر کچھ دیر سے گھور کے دیکھتا رہتا تھا، اور پھر کبھی کبھی وہ واپس اپنے قبیلے میں پہنچتا تھا اور پتا چلتا تھا کہ وہ مر گیا، اور کبھی پتا چلتا تھا اسے بخار ہو گیا، کبھی پتا چلتا تھا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ وہ قبیلہ ہی پورا اس بات کے لیے مشہور تھا کہ نظر ان کی لگتی۔ تو انہوں نے جا کر اسے کہا کفار مکہ نے کہ نظر لگاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے اس موقع پہ وہ آیات نازل کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب یہ قرآن سنتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نظر لگا دیں اور آپ اپنی راہ سے ہٹ جائیں، حالانکہ قرآن تو اللہ کی طرف سے نصیحت کی چیز ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ سورہ نون والقلم کی یہ جو آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، 29ویں پارے کی دوسری سورت کی آخری یہ دونوں آیات پڑھ کے دم کر دینی چاہیے، اس سے نظر کا توڑ ہو جاتا۔ ترمذی میں آیا ہے، یہ تو کسی زمانے میں پتہ نہیں اب کب ترقی ایسی ہو جائے گی، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے اس لیے ہونا تو ایسے ہے، لیکن یہ کہ اب جدید کئی چیز ایسی آئی ہو ابھی تک تو ہم نے نہیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں لوگ جاتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ تمہیں صحرا میں اس طرح کے سانپ نظر آئیں گے، اور اگر تمہاری نظر اس سانپ پہ پڑ جائے تو اس سے نظر نہ ملانا،
اس سانپ کی نگاہ میں اثر ہے اور انسان مر جاتا ہے. اور آپ فرما دیتے تم اگر عورتوں کے ساتھ سفر کر رہے ہو تو ایسا سانپ ہے اس رنگ کا، اور اس سے بچانا اپنی خواتین کو. اس سانپ کی نگاہ اگر عورت پر پڑ جائے اور عورت امید سے ہو تو وہ ضائع ہو جاتا ہے اس کا بچہ. اب یہ سانپ ممکن ہے اب قسم رئی نہ ہو، یا ممکن ہے ہو اور کبھی تحقیق ہو اس کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا نظر ایسے لگتی ہے. یہاں دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے جس پہ بہت تفصیل سے فقہا نے پھر آگے فقہی مباحث ہیں نظر کیسے اتاری جائے. آسان سی چیزیں دو آپ سے عرض کر دیں، اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ ماشاء اللہ کہہ دیا جائے اور اس سے بھی نظر اتر جاتی ہے، نہیں لگتی. اور جو ہمارے یہاں طریقے ہیں دیسی علاج کے وہ بھی جائز ہے. علاج کا طریقہ ہمارے یہاں بر صغیر میں خواتین یہ کرتی ہیں کہ وہ مرچیں لے لیتی ہیں بغیر ڈنڈی کے، اور اس کو کسی پہ بھی وار کے نچاور کر کے پھر اس کو جلا دیتی ہیں. اس سے آگ نہیں، وہ آگ میں مرچ جلتی ہے، اس سے بو پیدا نہیں ہوتی. تو یہ دلیل ہے اس کی کہ اس کی نظر اتر گئی ہے. اس علاج کے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. علاج ہے بھائی، کوئی مستقل شریعت کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لیے اب کوئی کہ کتاب میں کہاں ہے، سنت میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے. اگر علاج کے لیے بھی حدیث ڈھونڈنی ہے نا جی، تو پھر کل کو کوئی پیراسیٹامول کی گولی کھانی ہے تو اس کے لیے بھی حدیث لے آؤ کہ اب حدیث میں یہ کہاں ہے. ابھی علاج ہے، کوئی شرک کی بات نہیں، کوئی بدعت کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے اکابر نے ان چیزوں کو لکھا ہے کہ یہ جائز ہے، اور وجہ اس کی کہ علاج کی ایک صورت ہے. لوگوں کو تجربے سے ایک چیز پتہ چلی کہ اچھا اس طرح نظر کا کچھ اثر ہوتا ہے. اب اس میں مرچوں میں اور نظر میں آپس میں کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، اب فلسفے والے جانتے ہوں گے، مگر ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ ایسے ہوتا ہے اور بالکل صحیح بھی ہوتا ہے، اور شرعاً کوئی اس میں ممانعت بھی نہیں، کوئی قباحت بھی. تو انہوں نے کہا میرے بیٹو اچھا ایک تدبیر تو یہ کی کہ قسمیں لے لی، دوسری تدبیر انہوں نے یہ کر دی کہ عملاً اپنے بیٹوں کو کہا کہ ایک دروازے سے نہیں جانا. اور پھر دیکھو اسباب کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کیسا جمع کر دیا. یہ ہے نبوت کہ ایک طرف اللہ کے ساتھ بھی تعلق رہے، دوسری طرف اسباب کو بھی پورا کرتے رہیں. انہوں نے کہا میرے بیٹو ایک دروازے سے نہیں جانا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. اور وما اغنی عنکم من اللہ، اور میں تم سے نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ کی من اللہ من شیء، اللہ کی کسی چیز سے میں ذرہ برابر تم کو نہیں بچا سکتا. اللہ کی تقدیر اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے نا خدا نے تمہارے متعلق، اور اس کی طرف سے کوئی چیز آنی ہے تو میں ہرگز تمہیں نہیں بچا سکتا. میں نظر سے جو بچا رہا ہوں یا یہ جو کر رہا ہوں یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کی بات ہے. باقی یہ کہ میں اب تمہیں بالکل ہی بچا لوں یہ نہیں ہو سکتا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہے تو ذرہ بھی نہیں بچا سکتا. من شیء کا مطلب یہ ہے کہ سرے سے مکمل طور پر نفی کر دی کہ قطعاً میں بچا ہی نہیں سکتا. یہ ہے خدا کی توحید کہ انسان اللہ کی طرف جب نظر رکھے تو اسے پورا پتا ہونا چاہیے کہ اللہ ہی نے اگر کوئی چیز طے کر دی ہے تو میں اس چیز سے بالکل نہیں بچ سکتا. ان الحکم الا للہ. انہوں نے کہا میرے بچوں یہ اللہ ہی کی طرف سے اللہ ہی کا حکم ہے، اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا. علیہ توکلت، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پہ بھروسہ کرے. ساری توکل کی تعلیم یہاں آ گئی بس کہ اسباب اپنی طرف سے پورے کر دیے، بچوں سے اطمینان کے ساتھ قسمیں اٹھوا لی کہ تم کو تعین نہیں کرو گے. نظر لگنے کا کوئی مسئلہ تھا اس کو بھی ختم کر دیا، حسد کا تھا اس کو بھی ختم کر دیا. اگر شاید اس زمانے میں وہ راستے غیر محفوظ ہوتے تو فرما دیتے کہ راستے بھی محفوظ کر لو کچھ کہتے، لیکن جو ممکنہ تدابیر تھیں سب اختیار کر کے انہوں نے بچوں کے سامنے عقیدہ بھی رکھ دیا ان کا میرے بیٹو اللہ ہی کو اگر کچھ منظور ہے نا تو پھر تمہارا باپ کچھ نہیں کر سکتا. یہ جو تدبیریں انہوں نے کی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے ایک تبصرہ فرمایا ہے، وہاں پھر بات کریں گے انشاءاللہ. ولما دخلوا، اور جب یہ بھائی داخل ہوئے، من حیث، اس طرح سے کہ امرہم ابوہم، ان کے والد نے جیسے انہیں حکم دیا تھا.
اسی طرح داخل ہوئے، یعنی سارے بھائی ایک دروازے سے نہیں گئے، الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے مصر میں شہر کی فصیل کو عبور کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان یغنی عنہم، کوئی چیز ان کا پھر بچاؤ نہیں کر سکی، کوئی چیز انہیں ان کی بات اس چیز کو ہٹا نہیں سکی، من اللہ جو اللہ نے طے کر دیا تھا، من شیء ذرہ بھی تو یہ تدبیر پھر کام نہ آئی، الا حاجتن، ہاں بس یہ کیا تھا، الا حاجتن، یہ ایک خواہش تھی، فی نفس یعقوب کے جی میں پیدا ہو گئی تھی، قضاہا، انہوں نے اس کے مطابق انہیں کہہ دیا تھا بس، لیکن اللہ نے جو کچھ کرنا تھا ذرہ برابر یہ تدبیر وہاں نفع نہیں دے سکی۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے حاشیہ لکھا ہے اس پہ، اور حضرت فرماتے ہیں یعنی جس طرح کہا تھا داخل ہوئے، جس طرح کہا تھا داخل ہوئے تو اگرچہ ٹوک نہ لگی، تقدیر یعنی وہ جو نظر تھی وہ تو نہیں لگی، لیکن تقدیر اور طرف سے آ گئی۔ اگر نظر لگتی تو یہ بچے ختم ہو جاتے، بیمار ہو جاتے، کچھ ہو جاتا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ادھر سے تو انہوں نے بندوبست کر لیا، لیکن اللہ کا جو فیصلہ تھا، فرمایا تقدیر اور طرف سے آئی، تقدیر دفع نہیں ہوتی۔ سو جن کو علم ہے، یعنی جو لوگ صاحب علم ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے صحیح مسلمان ہیں، ان کو تقدیر کا یقین اور اسباب کا بچاؤ دونوں ہو سکتے ہیں۔ تقدیر پہ ایمان بھی آ جاتا ہے اور اسباب کے درجے میں اپنا جو بچاؤ کرنا ہے یہ بھی آ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو علم ہے، یعنی جن لوگوں کے پاس دین کی سمجھ ہے نا، حضرت نے فرمایا آپ زندگی میں دونوں کام کر لیتے ہیں، یعنی خدا کی تقدیر ان اسباب کے خلاف جب چلی جائے تو صبر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو اپنی طرف سے کر لیا تھا، اب نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، تو وہ اپنی محنت اپنی تدبیر کو بھی جمع کر لیتے ہیں، اللہ پر اعتماد، بھروسہ، صبر، یہ سب چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں سو جن کو علم ہے ان کو تقدیر کا یقین اور اسباب کا بچاؤ دونوں ہو سکتے ہیں، اور بے علم سے ایک ہو تو دوسرا نہ ہو، یعنی جب علم نہیں ہوتا تو یا تو پھر وہ اسباب کے درجے میں ہی سارے کام کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اور یا پھر اللہ ہی پہ بھروسہ کر کے جو سبب کرنا ہے اس کو بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ اونٹ باندھا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا جا اونٹ کا گھٹنا باندھ اور ثم توکل علی اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ تو حضرت نے فرمایا بے علم لوگ دونوں میں سے پھر ایک ہی کام کرتے ہیں، یا تو اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یا یہ کہ اسباب کو پورا کرتے ہیں تو پھر اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ تو دونوں چیزوں کو جمع کرنا چاہیے کہ آدمی جتنا کچھ کر سکتا ہے کسی کام کے لیے بالکل کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے جب تم کسی کام کو شروع کرو تو اس طرح کہ تم نے مرنا ہی نہیں۔ اور مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زبردست بات کہی ہے، جو لوگ عمل نہیں کرتے، پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہوا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی مر رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لگائے اور پھر مرے۔ جتنے کام آدمی کر سکتا ہے اسباب کے درجے میں بھرپور کوشش کرے، ہمت کرے، جان توڑ کر محنت کرے، اور نتائج اللہ کے ذمہ چھوڑ دے۔ بس اللہ کو منظور ہوگا تو ہو جائے، نہیں ہوا کوئی کام تو اپنی طرف سے تو اس نے پورا کر دیا نا، یہ ہے وہ صحیح چیز۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کام کر لی۔ ہجرت کرنی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کون سا کام تھا جو چھوڑ دیا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے 2 اونٹنیاں لے لی اور ببول کے پتے میرے نوکر انہیں کھلاتے تھے تاکہ اونٹنیاں صحت مند رہیں، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہم اسی دن چل پڑیں گے۔ یہ اسباب کے درجے میں کیا، ایسے تو نہیں کیا کہ اللہ پہ چھوڑ دیا کہ ہجرت کا اللہ حکم دے گا تو ہو جائے گا جی کچھ نہ، پیسے انہوں نے جمع کر لیے۔ اسی لیے ان کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے دادا جو تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد وہ نابینا تھے، اور جس رات ہجرت ہوئی ہے وہ جب صبح اٹھے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، میں بیٹے کی آواز نہیں سن رہا، ابوبکر کہاں گیا ہے؟
تو ہم نے انہیں بتایا کہ وہ رات چلے گئے، تو انہیں بڑا شدید غصہ آیا، اس وقت مسلمان تو تھے نہیں، اور انہیں برا بھلا کہا اپنے بیٹے کو، اور انہیں کہا ارے بچیوں کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے یا نہیں؟ اور اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اب ہمیں فکر ہوئی کہ والد تو پیسے ساتھ لے گئے ہیں اور ہمارے لیے بھائیوں کو کہہ گئے تھے، تو میں جلدی سے اٹھی اور کچھ پتھر تھے انہیں ایک کپڑے میں باندھا، اور اتنے میں دادا آ گئے، ان کا بتاؤ کیا چھوڑ کے گیا ہے، گھر میں کوئی چیز ہے؟ میں نے انہیں دے دیے ہاتھ میں، انہوں نے ان کو ٹٹولا اور کہنے لگے اچھا کچھ جواہرات چھوڑ گیا، چلو ان کو بیچ کے کام چل جائے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیسے بھی اپنے پاس رکھ لیے، یہ ہجرت کا سفر ہی ہے۔ اپنے نوکر عامر ابن فہیرہ سے کہا کہ ہمارا ارادہ فلاں فلاں جگہ پر ٹھہرنے کا ہے، اور رات کو بکریاں لے کے وہاں آ جایا کرو، دودھ ہمیں تم نے پہنچانا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا بندوبست سارا رہے۔ اپنے ساتھ تکیہ بھی لے گئے کہ اگر راستے میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹنا ہوا، نیند ہوئی تو پھر کیا ہوگا۔ یہ بھی بندوبست پانچواں کر کے گئے کہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ خاموشی سے بس مکہ مکرمہ حرم شریف میں آنا جانا نہیں چھوڑنا، ان کافروں کی مجلسوں میں بیٹھتے رہنا، اور جو بھی آپس میں یہ باتیں کریں رات جب گہری ہو جائے اور لوگ سو جائیں تو یہ رپورٹ آ کے مجھے کرنی ہے، فلاں جگہ پہ ملا کریں گے، مجھے بتانا ہے کہ آج مکہ والوں نے کیا کیا ارادے ہیں، کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے، سارے کام اپنے اسباب ان نے سارے پورے کر لیے۔ یہی ہے شریعت کہ جو تمہارے پاس چیزیں ہیں اپنے کاموں تو کرو نا، اور اپنے کام کرے نا، اور اللہ کے بھروسے پہ اللہ بندوبست کر دے گا، خدا کوئی ایسے بندوبست نہیں کرتا، اور نہ اللہ کو کچھ پڑی ہے۔ بھائی اللہ نے جو عقل دی ہے، اسباب اور وسائل دی ہیں، انہیں کہا استعمال کرو۔ عربوں کا ایک قبیلہ تھا، اتنے ان کے یہاں گھوڑے، ان کی گھوڑیاں جو تھیں وہ نسل ایسی تھی، اتنے گھوڑے جنم دیتی تھیں، اتنے زیادہ کہ اس قبیلے والوں کو سنبھالنے مشکل ہو گئے۔ قبیلے کا جو سردار تھا اس نے ذبح کرنے شروع کر دیے بچے۔ انہوں نے کہا اتنی چراگاہ بڑی کہاں سے لائیں، چارہ کہاں سے پورا کریں، گھوڑے ہم بیچتے ہیں اور جو پیسے آتے ہیں وہ پورے ہی نہیں ہوتے، نسل اتنی زیادہ ہو گئی اس کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا اس بات سے، خط لکھا اور کتنا اچھا جملہ لکھا، انہوں نے کہا ان بچوں کو ذبح نہ کیا کرو، تمہارے اور میرے جانے کے بعد بھی دنیا آباد رہے گی اور لوگوں کو گھوڑوں کی ضرورت پیش آتی رہے گی، اور جو تم سے نہ سنبھالے جائیں وہ میرے پاس بھیج دیا کرو، گورنمنٹ حکومت انہیں سنبھال لے گی۔ یہی ہے اسباب کی چیز۔ اب لوگ جو اسباب اور وسائل اس کو یکسر قطع نظر کر دیتے ہیں کہ جی بس اللہ مالک ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کسی جگہ بھی پیچھے گھر کا اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ایسی ملکیت وہ نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ کہ جب وہ آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے خدا نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد، تو اپنا ایمان بھی ڈاما ڈول ہو جاتا ہے کہ میں تو اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ گیا، تو بھائی اللہ نے کب تم سے کہا تھا کہ یہی کرو؟ اور پھر اس میں مزید حیران ہوتے ہیں، ہم مثالیں دیتے ہیں کہ جی کوئی آپ کی دعوت کر دے کہ رات کو کھانے پہ آنا، تو آپ کو کتنا اطمینان ہو جاتا ہے دوستوں پہ، تو اللہ پہ اتنا بھروسہ بھی نہیں، اللہ نے کہا ہے میں رزق دوں گا، تو اللہ پہ اتنا بھروسہ تو کرنا چاہیے۔ یہ مثالیں دیتے ہیں نا لوگ۔ ہم نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ نے واقعی وعدہ فرمایا ہے، لیکن مجھے بتاؤ یہ جو دوست وعدہ کرتا ہے وہ ٹائم متعین کر دیتا ہے کہ 8 بجے آنا، 7 بجے آنا ایک، اور دوسرے پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنا کچھ پکا لے گا۔ کوئی نہیں ایسا ہوا کرتا کہ دعوت جو کرے تو وہ صرف ناپ تول کے یہی کہے کہ آدھا پاؤ ہی بس گوشت پکانا ہے یا آدھا پاؤ ہی کھائیں گے، زیادہ پکتا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے بھی کہیں یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں رزق دوں گا تو عمر کے کس حصے میں دوں گا؟ خدا نے کوئی ٹائم بتایا؟ خدا نے کوئی مقدار بتائی ہے؟ اسے کہا ہے رزق دوں گا تو ممکن ہے سوکھی روٹی اور پانی مل جائے کہ کھاؤ، مر تو نہیں رہے ہو، اور ممکن ہے پراٹھا مل جائے۔ ہم نے کہا یہ کیا بے تکی باتیں، اللہ نے حکم دیا اس بات کا کہ لوگ جدوجہد کریں، محنت کریں اپنی، اور اس کے بعد خدا چاہے تو اس میں برکت دے دے، بس اتنی ہی بات ہے۔ اور اللہ نے کوئی وقت متعین نہیں کیا، وہ جو وقت متعین نہیں نہ کیا کہ میں کب رزق دوں گا، اس کی وجہ سے جو اضطراب طبیعت میں پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں خدا کا وعدہ کب پورا ہوگا، یہ چیزیں، اسی لیے حکم ہے کہ تم اپنے معاملے درست رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا توکل والا کون ہو سکتا تھا؟ حدیث میں آیا ہے، بخاری میں کئی جگہ پہ آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس
عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے آئے صبح صبح ملنے. تو انہوں نے کہا بچوں کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے باپ کو سلسبیل سے پانی پلائے، خدا اسے اس چشمے سے پانی پلائے. سلسبیل کا تذکرہ 29ویں پارے میں آیا ہے. اللہ نے فرمایا عینن تسمی فیہا سلسبیلا، جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے، ہم اپنے بندوں کو اس سے پانی پلائیں گے. تو ان بچوں کو تعجب ہوا. ان لڑکوں نے کہا کہ اماں اتنی لمبی دعا اب ویسے ہی کہہ دیتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے باپ کو جنت دے، تو آپ نے اتنی لمبی. انہوں نے کہا یہ میں نے وہ لفظ کہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے والد کو آخری مرتبہ کہے تھے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زیادہ ہوئی تو تمہارے والد عبد الرحمن ابن عوف آئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فکر پریشانی ہے جس کی وجہ سے چہرہ مبارک پہ اثرات ہیں اس فکر کے. تو آپ نے فرمایا ہاں میں پریشان ہوں. تو تمہارے باپ نے کہا کہ میرا خیال ہے آپ اپنی بیویوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ کے بعد ان کا کیا ہوگا. تو آپ نے فرمایا میں اسی وجہ سے پریشان ہوں. تو تمہارے باپ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس میں کیا پریشانی کی بات؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ آپ ساری زندگی ہم لوگوں کے لیے کام کرتے رہے ہیں، خدا کی وحی ہمیں صحیح راہ ملی، ہدایت دکھائی، ہم آپ کے بعد آپ کے گھر والوں کا اتنا بھی خیال نہ رکھیں گے. کہ اللہ کے رسول کیا پریشانی ہے اس میں؟ مدینہ منورہ میں جو فلاں میرا باغ ہے وہ ساری کی ساری اس باغ کی آمدنی آپ کی بیویوں کے لیے ہے، میں ان میں برابر تقسیم کرتا رہوں گا، جب تک کوئی ایک بھی رہے گی تو اس سے وہاں سے حصہ ملتا رہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، ان کا چہرہ چمک اٹھا اور انہوں نے کہا اللہ عبد الرحمن کو جنت میں وہ جو چشمہ جس کا ذکر تو نے کیا ہے سلسبیل سے سیراب کر دے، اسے خوب پانی وہاں سے پلا. تو کہنے لگی تم آئے ہو تو مجھے یہ بات یاد آئی، اس لیے میں نے تمہارے باپ کے لیے دعا کی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے ہیں اور توکل ان سے بڑھ کے کس کا ہو سکتا تھا، اس کے باوجود ظاہر کے اسباب پورے کی. اور یہ چھوٹے درجے میں بھی مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی اور بڑے درجے میں اس سے زیادہ کنزین ہے. ٹکر لینے چلے ہیں کس سے؟ بہت بڑی بڑی یہ حکومتیں، اسٹیبلشڈ گورنمنٹس مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اللہ کے بندو تم نے تو اسلحے میں بھی ابھی تک اپنی گنز اور گولیاں پوری نہیں کر سکے اور تم جا کے لڑتے ہو ان لوگوں سے جن کی زندگیاں گزر گئیں عالم اسباب میں اپنے آپ کو پورا کرتے کرتے. پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ گئی؟ پھر کیوں جوتے پڑ گئے؟ یہ ہے وہ غلط قیادت اور غلط فکر جس نے مسلمانوں کو ڈبو دیا. یہ تلقین نہیں کی قیادت نے کہ بھائی صبر کرو، اور جس میدان میں تم رہ کے لوگوں سے لڑنا چاہتے ہو یہ جگہ ہی نہیں ہے لڑنے کی. وہ جگہ تو ہے تعلیمی ادارے، وہ جگہ تو ہے جہاں بچے پیدا ہونے کے بعد اچھے وہ لوگ بنیں گے. سائنٹسٹ وہ نہیں بنائے، اچھی کوالٹی کے لوگ نہیں بنائے، ایماندار نسلیں نہیں آئیں، اور چلے ہیں اللہ کے بھروسے پہ. ایک طرف ایٹم بم اور یہ ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ لشکر تیار رہے اور وردیاں سلوا لو اور ڈنڈے ہاتھ میں پکڑ لو. بھی ڈنڈے ہاتھ میں لے کے تم ایٹم بم کے سامنے جا کے کرو گے کیا؟ مرنا نہیں ہے تو اور کیا کرنا ہے؟ یہ غلط قیادت ہے، غلط فکر ہے، اور اصل میں اللہ کا خوف نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو جو کچھ کہتے ہیں خدا نے اگر پوچھا ہم سے تو ہم کیا جواب دیں گے. یہ ہمارے سامنے بھی اس کے مظاہرے ہوئے اور اس کے تو خیر اب کیا ذکر کریں، موقع نہیں ہے. پچھلی دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا. 1917 میں جب لینن کا انقلاب آیا تو بخارا کی جتنی خانقاہیں تھیں وہ بیٹھ کے بخاری شریف پڑھ رہے تھے، ختم کر رہے تھے، یا حل المشکلات، یا قاضی الحاجات، اور کیا کیا وظیفے ہو رہے ہیں کہ کسی طرح نیپولین کی جو ہیں یہ بندوقیں یہ فائر نہ کریں اور اس طرح ہو جائے اور اس طرح ہو جائے. پتہ اس وقت چلا جب انہوں نے اکھاڑ پھینکا اس سارے نظام کو، اور 80 برس میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور جتنا مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے، مسلمان اگلے 1000 سال میں بھی وہ نقصان نہیں پورا کر سکتے.
جی میں عرض کرتا ہوں، ہم نے خود ایک جگہ سنا، جمعہ کہیں پڑھنا تھا، بیٹھے ہوئے تھے، جمعے کی نماز کے بعد دعا شروع ہوئی۔ اس زمانے میں پہلا حملہ ہوا تھا عراق پہ، تو بہت عاجزی سے انکساری سے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں مولوی صاحب، سب آمین بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ فلاں ملک کے ٹینکوں میں کیڑے پڑ جائیں۔ سن لی، آمین بھی کہہ دیا۔ تو ہم نے بعد میں، وہ دوست تھے، ہم نے ان سے کہا، میں نے کہا یار یہ لوہے میں کیڑے کب سے پڑنے لگے ہیں؟ تم بھی عجیب دعا مانگ رہے تھے اللہ سے۔ ایسی ناممکن دعائیں اللہ سے مانگنا یہ بے ادبی ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ مطلب آدمی عقل سے کام لینا کہ لوہے میں کہاں سے کیڑے پڑ جائیں گے، یہ کہو کہ ان کے ٹینک تباہ ہو جائیں لوہے، کہنے لگے ہاں یہ بات تو صحیح ہے، اور لوگ مست ہیں، خوش ہیں، اور ان مستثنا چیزوں سے دلائل لاتے ہیں جن مستثنا چیزوں میں خالصتاً اللہ کی مدد اس وقت آئی جب مسلمانوں نے پوری تیاری کر لی۔ بدر میں پچھلے سال یہ بحث ہو چکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے ہی نہیں تھے لڑنے کے لیے، وہ تو گئے تھے قافلے کے لیے تاکہ قریش کی معیشت پر ضرب پڑے، اور قریش کسی طرح ان کی معیشت برباد ہو۔ یہ پیسے کما کے لاتے ہیں پھر ہمارے خلاف لڑتے ہیں، پھر پیسے کماتے ہیں پھر ہمارے خلاف لڑتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے گئے تھے، اور باقی جتنے بھی معرکے ایسے ہوئے ہیں سب میں مسلمانوں نے اپنی پوری جو کر سکتے تھے وہ کیا، پھر اللہ پہ بھروسہ کیا۔ یہ تھوڑا ہی ہوا ہے کہ وہاں سے تو بندوقیں چل رہی ہیں اور گولیاں چل رہی ہیں، اور یہاں بیٹھ کے ختم پر جامع الازہر میں سارے مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں مصر کے، اور نیپولین کے خلاف بددعائیں ہو رہی ہیں، اور جب گولے پڑے جامع الازہر کے صحن میں تو اٹھ کے بھاگے، کیوں؟ یہ تو نیپولین جہاں تک آ گیا۔ اس لیے توکل کا یہ جو مفہوم لوگوں کو سکھانا ہے نا کہ تم کام کچھ نہ کرو، اور نتیجہ اس کا بھائی یہ نکلا ہے کہ بعض جماعتیں پوری فکر جب انہوں نے لوگوں کو یہ دی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی، تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جو پہلے اچھا افسر تھا جب ان میں جا کے دین کا کام کرنے لگا تو کام سے گیا، پہلے وہ اچھا ڈاکٹر تھا وہ ڈاکٹری سے بھی گیا، پہلے اچھا انجینئر تھا وہ اس سے گیا، کمپیوٹر میں بہترین کام کرنے والا تھا، جب اس نے دیکھا بھئی کمپیوٹر سے کوئی اللہ نہیں ملتا، کوئی تمہیں نہیں ایسی، بس تم اپنا کام اللہ اللہ کیا کرو، یہ کرو، وہ دنیا کے ان سارے کاموں سے لوگ نکل گئے۔ حالانکہ اصل بات یہ تھی کہ تو وہ ڈاکٹر تھا، اسے کہنا چاہیے تھا کہ بھائی کل اسلامی معاشرہ جو بنتا ہے اس میں ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، انجینئرز کی بھی، آفیسرز کی بھی، مولویوں کی بھی، مفتی کی بھی، ہر طرح کے آدمیوں کی ضرورت ہے۔ کیوں نہ ہم سب مل جل کے ایک معاشرہ تعمیر کریں اور ہر آدمی اپنے فیلڈ میں پرفیکٹ ہو۔ یہ نہیں کیا، اور یہ فکر کی ایسی غلطی ہے کہ پورا دائرہ بن گیا، یعنی ٹرن ہو گیا، پورا فکر مسلمانوں کا ٹرن ہو گیا، بس اللہ پہ بھروسہ کرو، تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور بھی کرو، پھر ہو رہی ہیں اس کے نتیجے سامنے آ رہے ہیں۔ علیہ باللہ اس میں امریکہ میں کتنے لوگ علیہ باللہ ہمیں ملے اور تنہائی میں کہا کہ جی ہم تو مرتد ہو گئے، خدا کی مدد کیوں نہیں نازل ہوئی، کیوں نہیں خدا کی مدد آئی تھی، اللہ نے تو کہا تھا مسلمانوں کی مدد کرے گا، فلاں جگہ پہ کیوں نہیں ہوئی؟ اور افسوس ہوتا رہا کہ ان کو فکری جو چیزیں تھیں، جو قیادت تھی، اس نے سکھائے یہی تھا کہ تم بس آرام سے بیٹھے رہو اور اللہ تعالیٰ کی مدد ابھی آ جائے۔ اور یہ جب عیسائی تباہ ہوئے ہیں نا، اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ سلطان محمد فاتح جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس قسطنطنیہ کو جو فتح کرے گا، تو آپ نے فرمایا کہ وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، اس لشکر کا سردار کتنا ہی اچھا آدمی ہوگا۔ اب تک سلطان فاتح کی قبر پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، سونے سے لکھ کے ترکوں نے لگوائی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب ہم پہنچے تو آیا صوفیہ جو گرجا تھا اس میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، باہر تک لوگ بالکل بھرے پڑے، اور فوج کے اندر جانے کی جگہ ہی نہیں تھی کوئی۔ تو ہم نے دیکھا ایک ستون کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں سارے عیسائی۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس ستون پہ ہمارے پادری جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب تمہارے اس شہر پہ حملہ ہوگا تو اس ستون پہ خدا کے فرشتے آئیں گے، اور شہر کا جو سب سے غریب بچہ ہوگا اس بچے کو لا کر وہ ایک ڈگری، ایک سند خدا کی طرف سے دیں گے فتح کی،
اور پھر اس کے بعد اس ستون سے تم لوگ چلو گے اور جو تمہارے مخالف آئیں گے سب مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے اور تم ان کے ملکوں میں پھیل جاؤ گے۔ تو سلطان فاتح کہتے ہیں میں نے فوج والوں سے کہا کہ انہیں سمجھاؤ یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی، جائیں اپنے اپنے گھروں کو، ہم انہیں کچھ نہیں کہہ رہے۔ یہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ یہ وہ فکر کی غلط چیزیں ہیں، قیادت کی غلطیاں ہیں کہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں دین پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ کام سارے چھوڑ۔ یہاں پر دیکھا ہے یعقوب علیہ السلام نے سارے کام کیے ہیں، انہیں اپنے بچوں کو بتایا نظر سے، یا یہ بچوں کو بتایا حسد کا شکار نہ ہو جانا، اس طرح داخل ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور اللہ پر بھروسہ، اللہ نے فرمایا جب وہ آئے ہیں مصر میں ایسے جیسے ان کے باپ نے انہیں کہا تھا ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، تو یہ ساری تدبیریں انہیں نہیں بچا سکیں الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے جی میں ایک ارمان تھا، انہوں نے پورا کر دیا، ایک سبب تھا انہوں نے اختیار کر لیا، بس ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برا نہیں کہا، اللہ نے فرمایا انہوں نے اپنا ارمان پورا کر لیا، ایک سبب تھا اختیار کر لیا، مگر خدا کی تقدیر دوسری طرف سے آ گئی۔ اس پہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حاشیہ لکھا۔ خیر آگے آئے گا پھر بات کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ، اور یہ آدمی یعنی یعقوب علیہ السلام لذو علم، بڑے علم والا آدمی تھا۔ کیوں؟ علم لما علمناہ، کیونکہ ہم نے انہیں علم سکھایا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کو ہم نے خود علم سکھایا تھا، تو یہ بڑے علم والا آدمی تھا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں سمجھتی۔ بڑے علم والا تھا، اس لیے اس نے توکل بھی کیا خدا پہ اور اسباب کو بھی جمع کر لیا۔ وہی بات ہے نا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کہ علم والے لوگ دونوں چیزوں کو جمع کر لیتے ہیں، اور حضرت نے اسی لیے کہا سو جن کو علم ہے ان کو تقدیر کا یقین اور اسباب کا بچاؤ۔ اسباب کون سے بچاؤ کے ہیں؟ یہ اور تقدیر کا یقین دونوں ہو سکتے ہیں، دونوں جمع کر لیتے ہیں، اور بے علم سے ایک ہو تو دوسرا نہ ہو۔ یہ ہے تفسیر اس کی، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی، یعنی ایک سبب اختیار کر لیتے ہیں دوسرا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ حضرت کے جو حواشی ہیں نا اور جو ترجمہ ہے یہ اساتذہ سے پڑھنے کی چیز، ایک ایک لفظ ایک ایک حاشیہ جو وہ کہتے ہیں اندازہ نہیں کیا جا سکتا یہ کتنی گہری فکر کا نتیجہ ہے کہ وہ چند الفاظ میں پوری کا پورا ایک نظریہ بیان کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں دیکھیں نا اب لفظ کتنے ہیں کہ جن کو علم ہو ان کو تقدیر کا یقین اور اسباب کا بچاؤ دونوں ہو سکتے ہیں، پرانی اردو ہے، اور بے علم سے ایک ہو تو دوسرا نہ ہو، یہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، اور یعقوب علیہ السلام بڑے علم والے آدمی تھے کیونکہ ہم نے انہیں علم سکھایا تھا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے کہ تقدیر کو اور تدبیر دونوں کو کیسے جمع کرنا ہے، اور وہ جانتے تھے اس چیز کو۔